یوں تو مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تمام صفات ہی قابل ستائش ہیں، لیکن آپ علیہ السلام کی شجاعت اور بہادری کی نظیر نہیں ملتی۔ آپ کی شجاعت اور بہادری کے نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی معترف تھے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں زین نقوی کی یہ خصوصی رپورٹ۔ علی ابن ابی طالب پرورده محمد مصطفی اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید الہی، ایک سجدہ شفیع۔ حضرت علی علیہ السلام کے صفات عالیہ میں نمایاں تر شجاعت ہے۔ بڑے بڑے مارکے پیش آئے لیکن کبھی بھی ان کے پائے ثبات کو لغزش نہیں ہوئی۔ سب سے پہلے ان کی بہادری کا اظہار اس وقت ہوا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر ان کو بستر پہ سلایا تھا۔ مکان کے باہر شمشیر بکف ارادہ قتل رسول خدا کیے ہوئے تھے، لیکن امیر المومنین علیہ السلام بے خوف و خطر سو رہے تھے۔ اس لیے مولا علی علیہ السلام کی شان میں سورہ بقرہ کی آیت نازل ہوئی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی جان بیچ کر اللہ کی مرضیاں خرید لیتے ہیں۔ بندوں کو مار دینا تو کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، بات تو یہ ہے کہ اپنی تلوار کو اللہ کی رضا کے لیے چلانا۔ کل کفر کے سینے پہ سوار، ہاتھ میں تلوار، گردن کاٹنی ہے۔ اس نے آپ کی شان میں گستاخی کر دی، کافر کو چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے، دوبارہ اس پہ حملہ کیا۔ کہا اس لیے کہ پہلے تیری گستاخی کی وجہ سے میرے اس غصے میں ذاتی غصہ شامل ہو گیا تھا۔ کوئی بھی ماہر جنگجو اور تجربہ کار تیغ زن ایسا نہیں دیکھا گیا جو ہر جنگ میں فتح یاب اور کامیاب رہا ہو۔ کوئی بہادر تیغ آزما ایسا نہیں دیکھا گیا کہ اس کے وار سے ہمیشہ دشمن نے ذک اٹھائی ہو۔ یہ صرف اور صرف ابو الحسن علیہ السلام ہی ہیں جنہوں نے جس پہ وار کیا اسے ہی ہلاک کیا۔ شیر خدا علیہ السلام نے میدان جنگ میں قدم رکھا اور اپنی شجاعت، بہادری اور جنگی مہارت کے جوہر دکھائے تو عرب کے نامور جنگجو، شمشیر زن اور اپنے جنگی کارناموں سے شہرت پانے والے مشکل کشا کے سامنے آتے لرزتے تھے۔ غزوہ بدر میں مختصر سی اسلامی فوج نے مشرکین کو ڈھیر کر دیا۔ اس غزوہ میں مشرکین کے 70 افراد واصل جہنم ہوئے۔ مشہور مورخ واقدی نے لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے 70 میں سے 22 مشرکین کو قتل کیا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ خندق میں ابن عبد ود کا قتل ہو یا خیبر میں مرحب کا قتل ہو، بات یہ ہے کہ جہاں اسلام کی قوت و طاقت رکتی ہے وہاں قوت علی اسلام کو پیش قدمی دیتی ہے۔ جنگ احد ہوئی تو ید اللہ کے ہاتھ میں ذوالفقار اور قوت خدا بندی نے دشمنان اسلام پر ایسے وار کیے کہ مشرکین کے پاؤں اکھڑ گئے۔ تبھی رسول خدا نے لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار کا اعزاز آپ کے سر پہ سجایا۔ جنگ خندق میں عرب کے سب سے بہادر اور ماہر جنگجو عمر بن عبد ود نے کسی مرد مومن کو پکارا تو مقابلہ محافظ اسلام اور وسیع رسول خدا سے ہوا۔ جب عمر بن عبد ود علی کی تلوار سے کٹ کر زمین پر گرا تو علی علیہ السلام کی تکبیر بلند ہوتے ہی رسول خدا نے فرمایا، علی کی جنگ خندق کی ایک ضرب میری امت کے تمام اعمال سے افضل ہے۔ جاہد الکفار والمنافقین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے میرے نبی کافروں سے بھی جہاد کر، منافقوں سے بھی جہاد کر۔ حضور نے کافروں سے تو جہاد کیا، اگرچہ وہ علی علیہ السلام نے فتح کی ہیں ساری جنگیں، لیکن اس کے باوجود حضرت علی علیہ السلام نے جو منافقوں سے جہاد کیا، سارے علماء، سارے مفسر، سارے تاریخ دان اس پہ متفق ہیں کہ وہ جو علی نے منافقوں سے جنگ کی تھی وہ بھی رسول کی جنگ تھی۔ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ خیبر میں یہود سے مقابلہ ہوا تو قلعہ قاموس کی 3 ہفتوں تک تسخیر نہ ہو سکی۔ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ جھنڈا کل ایسے شخص کو دوں گا جو خدا اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور خدا اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اس کے ہاتھوں فتح عطا
کرے گا اور وہ بھاگنے والا نہیں۔ پھر امیر المومنین علیہ السلام نے علم تھاما اور خدا کی عطا کی ہوئی طاقت سے در خیبر اکھاڑا۔ حضرت علی علیہ السلام کے ایک ہی وار سے مرحب 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ حضرت علی علیہ السلام شجاعت و بہادری کی وہ واحد مثال ہیں کہ جن کی تلوار صرف حکم خدا اور حکم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلی۔ شجرے کھنگالتی ہوئی ذوالفقار سے ہر اس منافق کی گردن اڑی جس کی نسل سے قیامت تک کوئی مسلمان نظر نہیں آتا تھا۔ زین نقوی، سچ نیوز، لاہور۔